سورہ آل عمران آیات 116 اور 117، کیا بات ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہے؟ پس منظر کیا ہے؟ شان نزول ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیق بھائی، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے ہم مدد اور توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ کی کتاب اور اس کے اندر چھپے ہوئے جو راز ہیں، اس کے معانی ہیں، وہ پہلے ہماری سمجھ میں آئے جی ہاں، اور پھر اچھے طریقے سے ہم لوگوں تک پہنچانے کا الحمدللہ۔ یہ فریضہ انجام دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر فرض کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے اور ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد، کہ اب یہ قرآن مجید کی آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم نے لوگوں تک ہو بہو من و عن اسی طرح پہنچانی ہے جس طرح اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچائی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں صرف اور صرف اللہ کی مدد اور توفیق ہی ہماری مددگار ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، یہ جو سورۃ آل عمران کی بیشتر آیات ہیں اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے، اس کا زیادہ تر تعلق اہل کتاب سے ہے، جی ہاں، اگرچہ اس میں ان کفار کو بھی شامل کیا گیا کہ جنہوں نے صریحاً کفر، وہ جو بت پرستی والا کفر ہے، اس کو اختیار کر لیا، لیکن اہل کتاب کو زیادہ مخاطب کیا گیا۔ اہل کتاب میں مختلف قسم کے افراد کا، قوموں کا، اس میں گروہوں کا ذکر کیا گیا۔ کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو مانا، تورات کو مانا، انجیل کو مانا، اور جو اس میں خبر دی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اور قرآن مجید کے حوالے سے جو بشارتیں ملی تھیں، یہ انہیں پہلے سے بھی موجود تھی اور اس کا علم بھی تھا۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، تو اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ وہ باقاعدہ آپ علیہ السلام کی باتوں کو سن کر، قرآن مجید کی آیات کو دیکھ کر، سن کر، سمجھ کر، باقاعدہ انہوں نے اس ایمان کو تازہ کر لیا جو اس سے پہلے وہ اپنے وقت کے نبیوں کی کتابوں پر لا چکے تھے۔ وہ اللہ کو ماننے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اہل کتاب میں وہ تمام لوگ کہ جنہوں نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو بھی مانا اور ان کی کتابوں کو بھی تسلیم کیا اور اللہ تعالیٰ پر، آخرت پر ایمان لے کے آئے، اور جو خبر اس میں دی گئی تھی آپ علیہ السلام کی، اس کو بھی تسلیم کر لیا، تو ان کے لیے دوہرا اجر ہے، کیونکہ پہلے بھی ایمان لائے تھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سزاوار ہوئے، حقدار ہوئے، اور اب بھی دوبارہ اس کی تجدید کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے رسول مان لیا، جیسے کہ مدینہ کے بہت سارے افراد اس میں مثال کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں۔